14 اگست ہے، جو کہ قیام پاکستان کا دن ہے۔ 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ایک الگ ریاست کا وارث بنا دیا۔ سبب کیا تھا کہ عرصہ سے، برسوں سے مسلمان اور ہندو انگریز کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود ان کی ثقافت اور تہذیب الگ الگ تھی۔ اور دوسرا، ہندوؤں کا متعصبانہ رویہ وہ قیام پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا، اور پھر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور پھر ہر مسلمان کی یہ دلی آواز بن گئی کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پھر اس کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، بالآخر 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے احسان عظیم فرمایا اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، اسلامی تعلیمات پر آزادانہ عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ریاست دی، ایک ملک دیا، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، برسوں سے ہندو اور مسلم اکٹھے زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی تہذیب بھی مختلف ہے، ثقافت بھی مختلف تھی، عقائد اور نظریات میں بھی زمین و آسمان کا تفاوت تھا۔ ایک طرف مسلمان ہیں جو ایک خدائے واحد سے ڈرنے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ہر طاقتور کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والے تھے۔ تو ان کی ثقافت اور تہذیب برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بے کس اور بے بس جانوروں کے گلے پر چھری چلانے والے تھے، اور دوسری طرف انہیں باعث تبرک سمجھ کر ان کی غلاظت کو کھانے اور چاٹنے والے تھے۔ یہ برابر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک طرف میرے محترم بھائیوں آب زمزم سے طہور حاصل کرنے والے، اور دوسری طرف گنگا کے پانی کو متبرک سمجھنے والے برابر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک طرف رام کو اور دیوتا کی پوجا پاٹ کرنے والے کو اور مندر کی حفاظت کرنے والے تھے، اور دوسری طرف مسجد و محراب کے وارث تھے، دوسری طرف اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے پاسبان تھے۔ ان کے نظریات اور ثقافت برابر نہیں تھی۔ اس وجہ سے ملک پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ملک پاکستان کے لیے کوشش کی، جدوجہد کی، تو انہوں نے سب سے پہلے نعرہ لگوایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نعرے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایسا ملک حاصل کریں گے، ایسی ریاست بنائیں گے جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ طیبہ کے بنیادی اصولوں کے مطابق قوانین وضع کیے جائیں گے اور اسلامی ریاست ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے
شیلانگ میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے میرے محترم بھائیوں جب کراچی ایسوسی ایشن سے خطاب کیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی قوانین کو وضع نہیں کیا جائے گا یا ملک پاکستان میں اسلامی قانون کا بول بالا نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو ہماری زندگیوں پر آج بھی اسلامی قوانین کا اطلاق ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج سے 1300 سال پہلے ہوتا تھا۔ اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے جب آخری سرکاری خطاب کیا، جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، افتتاح کیا، تو اس موقع پر 1 جولائی 1948 میں قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا معاشی نظام لا رہے ہیں، ایسا معاشی نظام لا رہے ہیں کہ جو اسلامی قوانین کے عین مطابق ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس مغرب کا نظام معیشت جو ہے وہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے سے قاصر رہا ہے، ہم انشاءاللہ الرحمن اسلامی قوانین کے مطابق ایسا قانون وضع کریں گے کہ جس سے ہماری معیشت بھی مستحکم ہوگی اور معیشت جو ہے ہماری معاشرت جو ہے وہ انشاءاللہ اسلامی بھی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، قائد اعظم محمد علی جناح چلے گئے، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 22 اکتوبر 1949 میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بلکہ انہوں نے ایک سربراہی کانفرنس منعقد کی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملک پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا، اور اس پر تمام حاضرین نے اتفاق رائے کیا۔ لیکن پھر بعد میں بعض سیکولرزم قسم کے لوگوں نے ملک پاکستان میں فطور بپا کرنے کے لیے لیاقت علی خان کو قتل کروا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں کہ پھر اس وقت کے جو سیکولر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ملک اسلامی فلاحی ریاست اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس میں علماء کی فرقہ بندیاں ہیں، مختلف قسم کے مسالک ہیں، ہر کسی کی اپنی بات ہے، ہر کسی کا اپنا قانون ہے۔ انہوں نے سارا ملبہ علماء پر اور دینی جماعتوں پر ڈال دیا۔ اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے، سید داود غزنوی جیسے اور اسی طرح مولانا مدودی جیسے، مفتی محمد شفیع جیسے، انہوں نے فی الفور 22 نکات پر ایک دستوری دستاویزات تیار کی اور وہ دستور کے لیے انہوں نے پیش کر دی کہ ان 22 نکات کے مطابق تم اس اسلامی فلاحی ریاست میں قوانین کو وضع کر سکتے ہو۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس وقت کے انگریز نے بھی علماء کے ساتھ بغض کیا، علماء کے ساتھ عناد رکھا، اور علماء کو انہوں نے نعوذ باللہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا، انہوں نے زمانے کے حقیر ترین لوگ سمجھا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جو علماء تھے ان کا قتل عام کیا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ ذرا انگریز مورخ ڈاکٹر ٹامس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں۔ اس نے لکھا کہ 1864 سے لے کر 1867 تک 14,000 کے قریب ان علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرماتے ہیں کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی نہ کسی عالم کو سولی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ اور لاہور میں جو بادشاہی مسجد ہے، اس کے صحن میں ایک سولی کو لٹکا دیا گیا تھا جس میں ہر روز 80 سے زیادہ علماء کو سولی چڑھایا جاتا تھا۔ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے،
لوگوں کو انگریز کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان بنا، یہ بڑی قربانیوں کے بعد بنا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس وقت ہماری بنیادوں میں بھی ایسے منافقین تھے، ہماری ملک پاکستان کے جناب جو سربراہ تھے ان میں ایسے منافق لوگ موجود تھے جو اس وقت بھی انگریز کی پالیسیوں پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک اسلامی فلاحی ریاست نہیں بن سکتا، کیوں کہ اس میں مختلف قسم کے مسالک ہیں، مختلف قسم کے علماء ہیں، یہ ہمیں متحد نہیں ہونے دیں گے۔ خود وہ چاہتے تھے کہ یہ ملک اسلامی فلاحی ریاست نہ بنے، اسی لیے لیاقت علی خان کو قتل کروایا گیا اور اسی لیے سارا پروپیگنڈا کر کے علماء پر تھوپ دیا گیا۔ لیکن اس وقت کے علماء نے، جس میں نے نام ذکر کیا، سید داود غزنوی تھے، مولانا مدودی تھے، مفتی محمد شفیع تھے اور دیگر علماء نے 22 نکات پر ایک دستاویزی جناب دستاویزات تیار کر کے اسمبلی میں پیش کی کہ ان قوانین کے مطابق تم اپنے قانون کو وضع کر سکتے ہو اور یہ ملک اسلامی فلاحی ریاست بن سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے اب میں ذرا اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج 14 اگست ہے، ہمارے گھروں پہ پاکستانی پرچم لہرا رہے ہیں، جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں، سرکاری ادارے ہیں، وہاں پہ پاکستانی پرچموں کو لہرایا جاتا ہے، پریڈ ہوتی ہے اور جناب قومی ملی نغمے گائے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ملک پاکستان جو ہے وہ صرف اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ سال کے بعد ہم 14 اگست کو جشن آزادی منا لیں تو ہم نے حق ادا کر دیا؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ ملک پاکستان کس طرح حاصل کیا گیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، جائیے ڈاکٹر ٹامس کی تاریخ کو اٹھائیے، وہ لکھتا ہے کہ جب ملک پاکستان کے لیے الگ ریاست کا اعلان ہو گیا، لوگ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا ساز و سامان، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا، گھروں سے نکلے تو ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ کتنی نوجوان عورتوں کی عصمت دری کی گئی، کتنی عورتوں کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ کی قسم ہے، جائیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کانجی کے پل سے 70 کے قریب نوجوان لڑکیوں نے نہر میں چھلانگیں لگا دی جس کی گہرائی 300 فٹ تھی۔ چھلانگیں کیوں لگا دی؟ کہ ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں پہ، اس لشکر پہ، اس قافلے پہ حملہ کر دیا تھا۔ اتنی بگدڑ مچ گئی کہ پیچھے والے لوگ آگے کو بھاگ رہے تھے، آگے والے پیچھے کو بھاگ رہے تھے، قتل عام ہو رہا تھا۔ ان نوجوان لڑکیوں نے کانجی کے اس پل سے چھلانگیں لگا کے اپنی جانیں اس لیے دے دی کیونکہ انہیں اپنی عزت کی پرواہ تھی، اپنی عصمت دری کا خدشہ تھا کہ اگر ہم ان ظالموں کے ہتھے چڑھ گئیں تو یہ ہماری عصمت کو داغدار کر دیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ملک پاکستان ایسے ہی نہیں مل گیا، اللہ کی قسم ہے۔ ذرا آپ تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں، 90 کے قریب لوگ ایک باغ میں مقیم تھے، ایک باغ میں پناہ گزین تھے کہ ہندو اور سکھوں کو علم ہوا۔ انہوں نے ابراہیم نامی ایک شخص جو اس قافلے میں موجود تھا، جس میں 90 کے قریب مرد، خواتین، بوڑھے اور بچے سبھی لوگ شامل تھے، ان میں ابراہیم نامی ایک شخص تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے ہاتھوں سے ان پر پٹرول چھڑک، اپنے ہاتھوں سے ان کو آگ لگا۔ اس میں ابراہیم کے بیٹے بھی تھے، ماں باپ بھی تھے، گھر والے بھی تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے ہاتھوں سے آگ لگوا کر اسے زندہ چھوڑ دیا کہ جا، اب جتنے تیرے خاندان کے لوگ زندہ ہیں انہیں جا کر یہ داستان بتلا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ اور آپ نے تاریخ کو پڑھا ہوگا، یقیناً پڑھا ہوگا، کتنی ٹرینیں جب مہاجرین کو لے کر پاکستان کی طرف آ رہی تھی،
کہ انہیں راستے میں روک کر قتل عام کیا گیا اور کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، کسی کی گردنیں کاٹ دی۔ کتنے لوگ تھے جن کی، کتنی عورتیں تھیں جن کی چھاتیوں سے بچوں کو چھین کر جلتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا۔ کتنے بچے تھے جن کو ماؤں کی گودیوں سے چھین کر نیزوں کی انیوں پر چڑھا دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ پاکستان جو آج الحمدللہ جس میں ہم آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوا۔ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اگر ان قربانیوں کی داستان کو پڑھو تو اللہ کی قسم ہے ایسا نہ ہو کہ آج تیری گاڑی پر، تیرے موٹر سائیکل پر جھنڈا تو پاکستان کا لہرا رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے موسیقی کی آواز انڈیا کی آ رہی ہوتی ہے۔ تیرے گھر کی چھت پر جھنڈا تو پاکستان کا لہرا رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے فلمیں اور ڈرامے انڈیا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی تیری محبت ہے کہ سر سے محبت ہے اور دم سے نفرت ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ میرے محترم بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ الگ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو عطا کیا ہے، اللہ کی قسم ہے اس میں 10 لاکھ سے زائد شہداء کی قربانیاں شامل ہیں۔ اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ سے زائد مسلمان شہداء کی خون شامل ہیں۔ پھر جا کے یہ ملک پاکستان بنا تھا، اور جب یہ ملک پاکستان بنا تو اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار بنا دیا گیا۔ جس طرح میں نے ابتدا سے کہا کہ لیاقت علی خان کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ قرارداد مقاصد پیش کی گئی جس میں یہ طے پایا کہ اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ جو آج کا دن ہے یہ ہمیں اس دن کی قربانیاں یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی ان کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ ہم اپنے جناب موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر بازاروں میں شور ڈالتے پھریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہم یہی اپنے شہداء کو اصالِ ثواب پہنچا رہے ہیں؟ کیا ان کی قربانیوں کا یہی مقصد تھا؟ میرے محترم بھائیوں، اگر سیرت دیکھنی ہے رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خوشی ہوتی آپ کیا کرتے تھے؟ خرّا ساجدا للہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی خوشی ہوتی میرا نبی سجدے میں گر جاتا تھا، اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل موجود ہے۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا۔ جب یمن والوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوشخبری کو ایک خط کے ذریعے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ خط پہنچا، آپ علیہ السلام نے چٹھی کو پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اللہ کے لیے سجدہ شکر بجا لائے، سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا، میرے نبی کا عمل تھا۔ اور وہ یہودی بچہ جو میرے نبی کی مجلس میں آ جایا کرتا تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ آخری لمحات میں ہے، اسے کلمے کی دعوت دی۔
بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان لے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ یہودی بچہ کلمہ پڑھتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر بھی اللہ کی حمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نبی کا یہ عمل، میرے نبی کا یہ طریقہ، میرے نبی کی یہ سنت موجود ہے کہ جب آپ کو خوشی ہوتی آپ سجدہ شکر بجا لاتے، اللہ کی حمد پڑھتے، اس کا ذکر کرتے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ہوتی ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کبھی آپ نے اس نعرے پر غور نہیں کیا کہ قائد اعظم نے یہ نعرہ اس لیے لگوایا تھا کہ لوگوں کو یہ میسج اور پیغام دیا جائے کہ جس ملک کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، جس ملک کے حصول کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ملک ایسا ہوگا جس میں اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، جس میں اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ہر قسم کی فکر اور ہر قسم کے نظریات سے آزاد ہوں گے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آزادانہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں گے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ ملک پاکستان جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جسے حاصل کلمے کی بنیاد پر کیا گیا اور جس کے لیے 10 لاکھ سے زائد مسلمان شہداء نے قربانیاں دی، آج اس ملک پاکستان کو سیکولر بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ پہلے دن سے ہی اسے سیکولر بنانے کی کوششیں کی گئیں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، ملک اسلامی ہے، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، 10 لاکھ سے زائد مسلمان شہداء نے قربانیاں دی۔ کس لیے؟ کہ اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے گا، اس کے قوانین جو ہیں وہ اسلامی طرز پر مرتب کیے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، 295 اے بی اور سی یہ ایک ایسی دفعہ ہے جس میں ناموس رسالت پر، صحابہ کرام پر اور نفوس قدسیہ پر اگر کوئی الزام تراشی کرے گا، اگر کوئی زبان درازی کرے گا تو اس کے خلاف یہ دفعات لگا کر اسے سقرار واقع سزا دی جائے گی۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1996 سے لے کر 2020 تک 1500 کے قریب 295 اے بی اور سی کے تحت مقدمات درج کیے گئے، لیکن کسی ایک مجرم کو بھی سزا نہیں سنائی گئی، کسی ایک مجرم کو بھی سزا۔ ملک کس نام پہ حاصل کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر، اور جس کلمے کے نام پر یہ ملک حاصل کیا، مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس ملک میں میرے نبی کی ناموس پر حملہ ہو، میرے نبی کی رسالت پر کیچڑ اچھالا جائے، نفوس قدسیہ پر تبرہ بازی کی جائے، اگر کوئی مقدمہ درج ہو جائے تو اس کا فیصلہ نہ سنایا جائے تو پھر فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے چند دن پہلے پشاور کی عدالت میں ہوا ہے۔ 2 سال سے ایک ایسا شخص جو کہ گستاخ رسول تھا، جس نے خود اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس نے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، 2 سال سے مقدمہ چل رہا تھا لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ غازی خالد اٹھا
یہ کم سن نوجوان لڑکا اس نے عدالت میں ہی اسے جہنم واصل کر دیا، اور یہ لوگوں کو پیغام دے دیا کہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، جب تک اس ملک میں کلمے کا بول بالا نہیں ہوگا ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں پر میں آپ کی توجہ کے لیے ایک حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر صورتحال تو یہ ہے کہ جو زور آور ہے قانون بھی اس کے ساتھ ہے، جو مالدار ہے قانون بھی اس کے ساتھ ہے، جو عہدے دار ہے قانون بھی اس کے ساتھ ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ مستحق ہے، حقدار ہے، لیکن وہ تنگ دست ہے، فقیر ہے، کسی عہدے پر نہیں ہے۔ پرائے تو پرائے اپنا بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ایک بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ گدھوں کی ایک لمبی قطار ہے، اور ایک شخص ہاتھ میں اس نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اور گدھے بڑی آرام سے سیدھے چل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یار یہ کیسا نوجوان ہے کہ اس نے گدھوں کو سیدھا کر دیا ہے، کیوں نہ ہو میں اسے اپنے ملک کا وزیر اعظم منتخب کر دوں، یہ میری عوام کو بھی سیدھا کر دے۔ اس نے اسے وزیر اعظم تعینات کر دیا کہ چند ماہ کے لیے میں تجھے وزارت دیتا ہوں، تو میری عوام کو بھی ایسے ہی سیدھا کر دے جیسے تو نے اپنے گدھوں کو سیدھا کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے پاس ایک فیصلہ آیا، عدالت میں فیصلہ آیا کہ ایک نوجوان نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی۔ اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو۔ دربار میں سے ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا کہ جاؤ وزیر اعظم کو کہو کہ اے اپنا بندہ جے، اینو کچھ نہیں کہنا، یہ اپنا آدمی ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اس نے پھر کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو اور چوک میں کاٹ دو۔ لوگوں نے کہا، وہ وزیر دوبارہ پیغام بھیجتا ہے کہ شاید اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ یہ اپنا آدمی ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ اس نے پھر اعلان کیا کہ جاؤ اور لوگوں کے مجمع میں اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہ وزیر اٹھا، خود چل کے اس بندے کے پاس آیا اور کہتا ہے جناب میں نے گزارش کی ہے کہ یہ اپنا آدمی ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اس نے کہا کہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دو اور اس سفارشی کی زبان کاٹ دو، تاکہ آئندہ سے نہ کوئی جھوٹے اور ملزم کی سفارش کرنے والا ہو اور نہ کوئی چوری کرنے کی جرات کرے۔ جب دونوں کو سرعام سزا دی گئی، اللہ کی قسم ہے سارے دے سارے اپنے آپ ڈنڈے آ رہے سیدھے ہو گئے۔ یہ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، یہاں پر شور اٹھتا ہے کہ جناب سرعام سزا دینے کے خلاف لوگ احتجاج کرتے ہیں، پلے گارڈ اٹھائے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ جو اسلامی اور حدود ہیں یہ نعوذ باللہ جبرن سزائیں ہیں، ان کو دینے کا کسی کو حق حاصل ہے نہیں ہے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ملک ہوگا جس میں اگر قوانین وضع کیے جائیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پر وضع کیے جائیں گے۔ اور آپ 1962 اور 1973 کے آئین کو پڑھ کر دیکھ لیں، قرارداد مقاصد کو پڑھ کے دیکھ لیں، علماء کے اس 22 نکاتی ایجنڈے کو پڑھ کے دیکھ لے، وہ ساری چیزیں آج بھی ہمارے قوانین کا حصہ ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتلائیں ہیں
اگر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، شرابی کو کوڑے پڑیں گے، اگر میرے محترم بھائیوں قاتل کو قتل کیا جائے گا، ان حدود پر عمل ہوگا، تو ایمان سے بتلائیں ہمارے معاشرے میں جرائم کی کمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عدالتیں بڑی بڑی ہیں، عرصے سے لوگ اپنے فیصلے سننے کے لیے اپنے، اور یہاں تک میں کہوں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ ایک نسل ختم ہو گئی، دوسری شروع ہو گئی ہے، لیکن مقدمے ابھی بھی چل رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور اس کے لیے 10 لاکھ سے زائد مسلمان شہداء نے اپنا لہو پیش کیا ہے۔ اس کی قدر کیجئے، اللہ کی قسم ہے، یہ ملک پاکستان تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس میں اللہ نے چاروں موسم رکھے ہیں، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے تمام قسم کے پھل تیرے اس ملک پاکستان میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ 8ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے، 7ویں بہترین افواج تیرے ملک کی ہے، دنیا کی 7 بہترین افواج میں سے 7واں نمبر پاکستان کی فوج کا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا اللہ رب العالمین کا انعام ہے یہ ملک ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے اس میں لوہے کے ذخائر رکھے ہیں، اس میں خام تیل کے ذخائر رکھے ہیں، اللہ نے ہمیں نمک اور کوئلہ عطا کیا ہے۔ اتنی اس مالک کی نعمتیں ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے کہ آج ہمارے ملک کو کرپٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ دیمک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، جو جان ہی نہیں چھوڑتے، اور اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ مزدور سے لے کر وزیر اعظم اور صدر تک ہر بندہ جیدہ ہاتھ پیندا ہے معافی کوئی نہیں دیندا، تے جیدہ نہیں پیندا وہ کہندا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنی ذمہ داری کا، اپنے حصے کا کیا کام کیا ہے؟ 14 اگست کو جھنڈیاں لگا لو، پاکستان کے پرچم کو لہرا لو، اپنے گھروں اور جو جناب سرکاری ادارے ہیں ان پر بجلی کے کمکمے جما لو۔ کیا صرف ان چیزوں سے جشن آزادی کو منسوب کیا جائے گا؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ 14 اگست کا دن ہمیں 14 اگست 1947 کی یاد دلاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ملک حاصل کیا تھا اور کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ میں نے اور آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر، بے شمار احسانات ہیں ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی آزادانہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے ہر قسم کی مہارت سے نوازا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے فضل و کرم سے اتنے بڑے ذہین لوگ ہیں کہ دنیا کی ورلڈ جو ریکارڈ ہیں ان میں ان کے نام آ رہے ہیں مختلف شعبہ جات میں، لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ہم نے ان کو زمین بوس کر دیا ہے۔ ہم نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ہم نے انہیں نعوذ باللہ گداگر اور فقیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کا افتتاح کیا 21 جولائی 1948 کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا معاشی نظام مرتب کریں گے، ایسا معاشی نظام مرتب کریں گے کہ جو اسلام کی عین اصولوں کے مطابق ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا آپ اپنی معیشت کی طرف نظر تو دوڑائیں۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے جی شرح سود 11% کر دو، دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جی 13% کر دو۔
اور سود کو مختلف قسم کے نام دے دیے۔ اللہ کی پناہ اور میرے محترم بھائیوں، اگر اسی لیے ہم نے ملک پاکستان کو حاصل کیا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی 10 لاکھ سے زیادہ شہداء کو قتل کروانے کی، شہید کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی نوجوان لڑکیوں کی عصمت دری کروانے کی کہ جن کی چھاتیوں کو کاٹ کر ان کے گرد جناب بھنگڑے ڈالے گئے نعوذ باللہ، اور محفل موسیقی منعقد کی گئی؟ جنہوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کانجی کے اس پل سے نہروں میں چھلانگیں لگا دی کہ کہیں ہماری عزت داغدار نہ ہو جائے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے دی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی پناہ ہے، اور میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے حصے کا کام خود کرے تو انشاءاللہ الرحمن یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فرد ملا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تنہا تھا جب چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اپنے حصے کا کام خود کریں اور اپنی آواز کو اٹھائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور اس بات کو بابانگے دول بیان کریں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ اگر اس میں اسلامی قوانین کو وضع نہیں کیا جائے گا، اللہ کی قسم ہے اللہ کی ناراضگی اور لعنت برسے گی ہم پر۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے کوئی سڑکیں نہیں بنائی تھی، کوئی ہاسپٹل نہیں تیار کیے تھے، بلکہ میرے نبی نے ایک قوم تیار کی تھی، ایک ایسی جماعت کے تیار کی تھی کہ جو دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑی ہوتی تھی اور دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی تھی۔ اور ایک وقت آیا، کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، چند سالوں میں وہی لوگ جو ہجرتوں کے مارے ہوئے تھے، اللہ کی قسم ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار لوگ بن گئے۔ لیکن ان میں کیا تھا کہ ان میں زکوٰۃ کا نظام تھا، سود کا نظام نہیں تھا۔ اگر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو کہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزاریں، سود کو ختم کر دو، زکوٰۃ کا صحیح نظام وضع کر دو، انشاءاللہ چند سالوں میں ہماری معیشت مستحکم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پاکستانی بنا دے، صحیح معنوں میں اللہ ہمیں مسلم بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔